اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں اور اللہ کا بہت کرم ہے۔ تو سردی کا زور کچھ ٹوٹ گیا، اس لیے کچھ طبیعت میں بھی سکون ہے۔ تھوڑی سردی لگتی ہے، بس ہیٹر وغیرہ چلا لیتے ہیں، لیکن وہ شدت والا جو کام ہے نا، وہ جو ہمارا ختم ہو گیا۔ سردی کا زور ٹوٹ گیا، اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ سنائیں، کیا حال چال ہے؟ سب خیریت ہے؟ آپ کے ہاں کیسی سردی ہے؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ تو بس آج تو میری کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی۔ ایک میری ٹانگوں میں شدید، پنڈلیوں میں شدید درد تھی، زیادہ بستر پہ ہی۔ تھوڑے سے برتن تھے وہ دھو لیے، کپڑے تھے جو امی کے ان کے بیگ بنا کے، تھیلا بنا کے رکھا ہے، سمیٹ کے رکھے ہیں، وہ سوکھے تھے کچھ، تو ان کو سمیٹ کے تہہ لگا کے تو میں نے رکھ دی ہیں پیک کر کے۔ اب کوئی نیچے جانے والا بچہ ملے گا تو میں بھیج دوں گی۔ تو کوکنگ بھی آج میں نے کوئی نہیں کی، بس سستی کر چھوڑی ہے۔ تو بعد میں باقی بات کرتے ہیں، پہلے یہ تھوڑا قرآن پاک کا کر لیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے کل پڑھا تھا ثم عفونا عنکم من بعد ذلکم لعلکم تشکرون، کہ پھر ہم نے معاف کیا تم کو، اس سے درگزر کیا، یعنی جو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو ہم نے اس تمہاری غلطی کو، اس کو گناہ کو معاف فرما دیا، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ تو ہو گیا تھا کل۔ آج ہے وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دیا ہم نے موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرقان، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جی، تو ایک تو جب آپ کوہ طور پہ گئے تھے 40 راتوں کے لیے، جو پچھلی آیت میں ذکر ہے کہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے کس لیے بلایا تھا؟ ان کو فرقان، اپنی کتاب دی، پہلے کتاب دی اور فرقان دی، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ فرقان کیا ہے؟ سمجھنے کی چیز یہ ہے۔ فرقان کے 3 معنی ہیں علماء نے جو لیے ہیں۔ ایک تو اس کے پہلے تو ان کا قول جو ہے نا، تورات ہی ہے، جو ہے فرقان کے معنی تورات ہی ہے۔ تو یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یعنی جو تورات ہے اس کو کتاب اور فرقان دونوں ہی کہا گیا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ فرقان سے مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ دیا تھا، عصا والا معجزہ، اور ایک ید بیضا والا۔ عصا کا معجزہ کیا تھا کہ جب وہ آپ اس کو ہاتھ میں پکڑتے تھے تو وہ لاٹھی بن جاتا تھا، اور جب اس کو جو زمین پہ ڈال دیتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ اور ید بیضا، ایک پہلا تو معجزہ یہ دیا نا فرعون کو قائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرا معجزہ یہ دیا تھا کہ وہ آپ ہاتھ گریبان میں ڈالتے تھے، بغل میں جو اس کو ملاتے تھے، جب اس کو باہر نکالتے تھے تو وہ نور کی طرح چمکتا ہوتا تھا، سفید اور چمکتا ہوا۔ اچھا، 2 ایک تو یعنی، اور تیسری چیز جو ہے، تیسرے معنی اس کے یہ لیے گئے ہیں کہ جو شریعت کی جو نا کیا لفظ بولنا چاہیے بھائی،
تو تیسری چیز جو دی گئی ہے مراد اس سے، وہ حرام اور حلال میں فرق کرنے والی شریعت، حرام اور حلال کو جدا کرنے والی شریعت، فرقان کے معنی تیسرے جو یہ لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور ایک دیکھیں پھر یہ جو ایک نعمت یہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی کہ پھر ہم نے کیا کیا، سارا کچھ کر کے ہو گیا، تمہیں نجات دی فرعونیوں سے جو تمہارے بچوں کو مار دیتے تھے اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، پھر تمہیں دریا کے پار کر کے ان کو غرق کر دیا، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تو اس نے یہ غلطی بھی معاف فرما دی، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی تمہاری غلطیاں درگزر کر کے تمہیں معاف کر کے تو تمہیں کتاب دے دی کہ تم اس کے کام پر عمل کرو اور اس کو سیکھو، پڑھو اور اس پہ عمل کرو اور ہدایت پاؤ۔ اگلی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یاد دلائی کہ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکُمْ، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا، پس تم توبہ کرو، إِلَىٰ بَارِئِکُمْ، اپنے پیدا کرنے والے کے پاس، فَاقْتُلُوا أَنفُسَکُمْ، پس تم قتل کرو اپنوں کو، ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عِندَ بَارِئِکُمْ، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فَتَابَ عَلَیکُمْ، بس وہ مہربان ہوا تم پر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ، بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ میں جو بِاتِّخَاذِکُم ہے، اس کا جو ہے مادہ جو ہے اخذ، الف خا اور زال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی اخذا، لے لیا، پکڑ لیا، بنا لیا، اس طرح ان معنی میں آتا ہے۔ تو آگے فتوب، پس تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے پاس، تو فتوب فعل امر، فقتلو، بس تم قتل کرو انفسکم، اپنوں کو۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ تو اس کی تفسیر علماء نے اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں شرک پر سے متنبہ فرمایا، پھر انہیں توبہ کا احساس ہوا، یعنی ان کو سمجھایا کہ یہ جو تم کر رہے ہو، بچڑے کو معبود بنایا ہے، اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے، یہ گناہ ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ تو ان کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا، انہوں نے توبہ کی، توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا کہ توبہ کیسے ہو۔ تو پھر یہ کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَکُم، تم اپنے آپ کو، اپنے آپس کو قتل کرو۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک یہ کہ دو صفوں میں کھڑا کر دیا گیا اور ایک صف والوں نے دوسرے کو قتل کیا، دوسری یہ کہ جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو کھڑا کیا گیا، جو اس سے محفوظ تھے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ انہوں نے جو ہے نا شرک کرنے والوں کو قتل کر دیا۔ تو مقتولین کی تعداد 70,000 بتائی گئی ہے، یہ ابن کثیر کی جو ہے نا ڈیفینیشن ہے۔ چلے یہاں تک اس کو کرتے ہیں، اس کے بعد اگلا جو ہے نا نیکسٹ پھر دیکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کرنا پسند آیا ہوگا، تو صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کو آگے بڑھائیں، تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر دے گا انشاءاللہ العزیز، اور جو پڑھنے والے ہیں اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا، مجھے تو ملے گا انشاءاللہ اور آپ کو بھی ملے گا۔ اور بس یہیں پہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ صبح کا ٹائم ہے، اس وقت رات کو میں کچھ نہیں کر سکی تھی، رات کو میں سو گئی تھی۔ تو یہ عبداللہ کی برتھ ڈے تھی کل، میرے بھائی کے بیٹے کی، تو وہ مجھے کیک، فش تلی ہوئی اور چکن پکوڑا، چپس، یعنی اس طرح کی چیزیں دی گئی تھی میری بھتیجی آسمہ۔ اور
کیک بھی دے کے گئی تھی، کیک تو میں نے اس وقت نہیں کھایا، ابھی تھوڑا سا کھایا، تو تھوڑا ہی اس میں سے میں کھاؤں گی کیونکہ شوگر ہے۔ اور جو ہے میری اس وقت طبیعت بڑی ڈاؤن تھی، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، شام کے وقت اتنی زبردست نیند آتی ہے، اتنی زبردست کہ میرے سے مغرب عشاء پڑھنی ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ آج تو میں نے ہمت کر کے 2-3 دن سے یہ چکر چل رہا تھا کہ مغرب ہی نہیں پڑھی جاتی تھی، آج میں نے ہمت کر کے مغرب پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، اس کے بعد تو میں ٹن بہت مشکل سے پھر میں بس ڈیٹ ہی گئی، پھر فوراً ہی دعا مانگ کے نا، تو پھر اس نے ہی مجھے جگایا جب انہوں نے برتھ ڈے کی ہے، تو میں تو نہیں گئی لیکن مجھے یہیں پہ چیزیں پہنچا دی کھانے پینے والی، اور ویڈیو کال کر لی ساتھ، ان کی اس کی ماما بابا کو مبارکباد دی، عبداللہ کے ماں باپ کو، اور بچی نے بہت میرا دھیان رکھا، 7 اپ بھی تھوڑی سی دے کے گئی تھی، وہ جو شوگر فری ہوتی ہے نا، وہ بھی تھوڑی سی دے کے گئی تھی۔ ویسے تو ہمارا بائی کارڈ چل رہا ہے، اب وہ لیتے ہیں اس کی گورمے کولا وغیرہ کی تھوڑی سی لے لیتے ہیں، لیکن وہ بھی انتہائی کم، یہ بھی میرے خیال فنکشن کی وجہ سے انہوں نے لی، وغیرہ نہیں ہم لیتے۔ تو بس دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور آپ کی دونوں جہاں کی خوشیاں دے، دنیا میں بھی آپ سکون سے رکھے اور آخرت میں بھی سکون سے رکھے، اور اب جو حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، بد نگاہوں کی بد نگاہی سے بچائے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، کیونکہ وہاں پہ تو یہی چیزیں کام آنی ہیں۔ جیسے اب بچے نہیں ہیں میرے، سب اب بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ اولاد نہیں ہے میری، تو میری تو یہی کوشش ہے، تو چلو مجھ پہ ہی ترس کھا کے نا اس کو آگے پہنچائے، تاکہ اس کو جو ہے نا وہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اللہ کے ہاں، اللہ اور اس کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے۔ آمین اللہم ربنا آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہے دعاؤں کو کہ سمجھے کہ لاک، کہ اللہ کے ہاں یہ لاک ہو گئی ہیں، اور آگے مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین اللہم ربنا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔